اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور میں ہوں آپ کی میزبان مریم بختاور۔ آج 15 ربیع الاول ہے اور یقین کیجئے ناظرین کرام کہ پتہ ہی نہیں چلا اور عاشق رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میں ہم لوگ اتنے مگن ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب 12 ربیع الاول آئی اور کب چلے گئی۔ اور ہم یہی سوچ رہے ہوں گے، یقیناً سی بات ہے، آپ اپنے گھروں پہ یہ سوچ رہے ہوں گے اور ہماری پوری ٹیم یہی سوچ رہی ہوگی کہ کیا ہم حق ادا کر سکے، رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر سکے۔ جشن ان کی آمد کا تو منانا ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے نقش قدم کو فالو کیا کہ جو انہوں نے کہا ہم نے وہ مانا؟ ناظرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ہم نے غور کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے۔ نماز پروردگار عالم نے رسول خدا کو تمام عالمین کے یہ رحمت بنا کے بھیجا اور سب تو نبی خدا بن کے آئے اور یہ سرکار کو شرف حاصل ہے کہ یہ محبوب خدا بن کے۔ بالکل کیا کہیں گے مریم؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابرار کہ اللہ کریم نے آقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ تمام دنیا کے لیے، تمام امت کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ مہینہ ماشاءاللہ عنایت کیا ہے۔ یہ ہم سب کا بڑا اعزاز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے چنا ہے۔ بے شک، اور ثنا خوانی کی مریم نے بات کی تو ناظرین کرام انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، جس کا بے صبری سے آپ کو 8 ربیع الاول سے انتظار ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ جس کا سیمی فائنل K21 نیوز پر آپ ملاحظہ کریں گے کچھ ہی لمحے کے بعد، لیکن ہر سال کی طرح ہمیں الگ الگ شخصیات جوائن کرتی ہیں، لیکن جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے یقین نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے درمیان وہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین کرام، چیف گیسٹ کہیں، میرے محسن کہیں، میرے بھائی کہیں، اور یقیناً سی بات ہے کہ صرف یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ یقین کیجئے کہ میں اگر ان کا تعارف کرواؤں تو ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو خاصیات ہیں اور آپ کی جو محبتیں ہیں تمام ہی لوگوں کے لیے، یہ فقہ واریت سے مبرہ ہو کے کام کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کو فالو کرتے ہیں اور سید سادات ہیں، اور سید کا جو رتبہ ہوتا ہے بڑا بلند و بالا ہوتا ہے، اور آج سیدوں کی بات ہوگی، سادات کی بات ہوگی، اور نعتیہ مقابلے کا آج سیمی فائنل K21 نیوز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آگے سرکار کی خصوصی نشریات میں ہمارے آج کے جو پہلے چیف گیسٹ، ہمارے مہمان خصوصی، جن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ حقیر کی ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے، میری مراد ہے سید علی حسین نقوی، جن کا تعلق MWM سے ہے اور آپ مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ علی بھائی بہت شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ ہی علی بھائی نے جب بھی آپ کو ہم نے کہا کہ نعتیہ مقابلے کی بات ہے تو سرکار کے ذکر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ علی بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان کے ساتھ ہی کم عمری میں بڑی ترقیاں حاصل کیں، اور یقین کیجئے کہ ان کو دیکھ کے ماں باپ کو داد دینی پڑتی ہے کہ ایسی اولاد بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، اور اتنے کم پیسوں میں انہوں نے کراچی کے اندر گلشن معمار میں 12 لاکھ روپے کا ولا دینے کی ٹھان لی ہے۔ ہماری مراد ہے سید محمد ریحان سے۔ ریحان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ہی ان کی مسز نے ہمیں جوائن کیا ہے، مریم، مسز ریحان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین کرام، اور ان کے ساتھ ہی شمائل فرید صابری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شمائل بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم۔ والد صاحب کی برسی بھی ابھی گزشتہ دنوں جی گئی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے کلام بھی سنیں۔ آپ ٹرانسمیشن کے حوالے سے بتائیے کیسی دیکھ رہے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن؟ جی میں دیکھ رہا ہوں، اپنی امی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت شکریہ، آئی وش یو آل دی بیسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں علی حسین نقوی بھائی سے۔ علی بھائی، یقیناً سی بات ہے کہ جب علی حسین نقوی کا نام آتا ہے تو آپ کے وہ القابات تو میں نے ابھی ناظرین کے سامنے رکھے ہی نہیں۔ آپ کا سیاست سے بھی تعلق ہے، گہری نظر ہے آپ کی سیاست پہ۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں،
ایک ربیع الاول آتی تھی جب ہم چھوٹے تھے، جب آپ چھوٹے تھے، اس وقت کی ربیع الاول اور اس ربیع الاول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو آگے سرکار کی اس پروگرام کی بہت بہت مبارکباد۔ ذکر محمد اور آل محمد اس دور میں کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ جب دنیا اپنی مادیت میں کھو چکی ہے، اس وقت یہ عشق رسول سینے میں زندہ رکھنا اور لبوں کو اپنے ذکر محمد اور آل محمد سے معطر کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے اس فورم کے توسط سے ذکر محمد اور آل محمد کو بیان فرماتے رہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کس طریقے سے میلاد نبی مناتے تھے، اور جب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو میلاد نبوی یا جشن کون سے رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ وہ دور محبتوں کا دور تھا، وہ دور اتحاد و وحدت کا دور تھا۔ اس دور میں ہم سب ایک ہی نعرے پر مجتمع تھے، لبیک یا محمد، لبیک یا محمد، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن آج مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جشن میلاد تو مناتے ہیں، ریلیاں تو نکالتے ہیں، لیکن اپنا ایک الگ جھنڈا تھامے ہوئے ہم نکل رہے ہوتے ہیں۔ میلاد 12 ربیع الاول، رحمت العالمین کی آمد ہمیں درس کیا دیتی ہے، اور اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت امت کا درس نہیں دیتے؟ بے شک بے شک۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں اور گروہوں میں کیوں بانٹ لیا؟ ہماری شناخت تو محبت محمد اور آل محمد ہے، ہم گروہوں اور ٹکڑوں میں بٹ گئے، جس سے امت مسلمہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے میری گزارش ہوگی کہ جو اس وقت 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت ہے، تاریخ کے مطابق برادران اہل سنت علماء کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، ملت جعفریہ مکتب اہل بیت کے مطابق 17 ربیع الاول ہے۔ تو اگر اسی ہفتہ وحدت کو لے کر چلیں تو یہ تفریق کم ہو سکتی ہے، اور اس کے مثبت اثرات ارض پاک پر پڑ سکتے ہیں۔ ملک کو اس وقت ضرورت ہے وحدت کی، یگانیت کی، اور یقین جانیے سرزمین پاکستان کو بیرونی خطرات اتنے لاحق نہیں ہیں جتنے خود اندر سے اس فرقہ واریت کی افرید سے خطرات لاحق ہیں۔ علی بھائی، بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ خطرہ تو ہے، لیکن یہ دونوں جانتے ہیں۔ اگر آپ فقہ جعفریہ کی بات کیجئے یا فقہ اہل سنت کی بات کیجئے، دشمن دونوں کا ایک ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس پہ اختلاف ہے، گھر میں بھی دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک بھائی کا الگ مزاج ہوتا ہے، دوسرے بھائی کا الگ ہوتا ہے، لیکن چھوڑ تو نہیں سکتے نا۔ شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، اور سب رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ بے شک، بڑی خوبصورت بات کی علی بھائی۔ ریحان بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں کہ علی بھائی نے جیسے کہا کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو پہ تو آپ کام کرتے ہی ہیں، لیکن آپ جو چیریٹی کو فالو کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ آپ رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے بتایا کہ این جی او کیا ہے۔ بھوک افلاک گھر میں ہے، دربان بن کے آ جاتے ہیں، فرشتے دربان بن کے آ جاتے ہیں، اور دے دی افطاری، دے دی سحری، دے دی، پوچھا بھی نہیں کہ کون ہے، پتہ ہے کہ کون ہے، لیکن اصل این جی او تو وہ ہے۔ اگر ہم اتحاد پیدا کریں گے تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور اس کے توسط سے میں تمام حاضرین کو اور آپ کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بھی کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے۔
اور ہمیں آپ کا یہاں ہونا، ہمارا آپ کا ہونا، یہاں بیٹھنا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر مجھے آپ کا تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ بے شک بے شک. ہر چیز کو اللہ پاک نے، ہر ایک ذرے کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے، اسی اور ہمیں آپ کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنا۔ ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے ذمہ کیا کام لگایا۔ ہماری، آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے جتنے بھی انسان بنا، سب کی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے، سب ایک یونیک آئیڈینٹی رکھتے ہیں۔ اس آئیڈینٹی کو ہمیں آپ کو اپنی شخصیت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنے کے بعد ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی۔ جیسے کہ علی بھائی ہے ماشاءاللہ، ان جیسے اور بہت سارے ہیں اور بہت اچھا نیک کام کر رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ علی بھائی وہ شخصیت ہیں کہ ان کو اگر کوئی کال بھی کر دے نا، ان نون پرسن بھی کال کر دیتا، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات پوری کی جائے، اور کی ہے انہوں نے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، اور آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہی کی طرح ہمیں آپ کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی اور آگے آنا ہوگا اس ملک و قوم کے لیے۔ آپ یقین کریں، میں آدھی دنیا گھوم کر کے آیا ہوا ہوں۔ ہمارا جیسا ملک زرخیز ملک، ہمارے جیسا لوگ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے جیسے ملک اور اس کے جو لوگ ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی شخصیت کو بہارنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو ہم ایک ساتھ آگے لے کر کے آئیں تاکہ وہ بھی ملک و قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں۔ اسی کے تحت پراپرٹی بینک نے ایک وہ رسپانسبلٹی اور اس کا بیڑا اٹھایا کہ ہم اسی ویژن کے ساتھ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، ڈسپینسری کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر کو، اچھا اسی جگہ پہ جہاں پر آپ یہ اسی جگہ پر ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر بنانے جا رہے ہیں، جس میں آل اوور پاکستان سے جو بھی ٹیلنٹ ہوگا وہ یہاں پر ان کو انوائٹ کیا جائے گا تاکہ ان کو انکریج کیا جائے اور ان کو آگے لایا جائے تاکہ اس ملک و قوم کی ترقی میں وہ نمایاں کردار ادا کریں۔ یہ ہمارا ویژن ہے۔ کیا بات ہے، بڑا اچھا مقصد ہے آپ کا۔ پروردگار آپ کو اس میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا کرے۔ اور یقیناً سی بات ہے کہ جب بھی مریم کی بات ہوتی ہے، کوئی کامیابی کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی بھائی سے تو میں واقف ہوں ہی، کیونکہ بھابھی جس طریقے سے علی بھائی دونوں کاروبار کو ایسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ یقین کیجیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دونوں کون ہیں، لیکن جب کاروبار کی بات آتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بازو بن جاتے ہیں۔ ویسے ہی آج ریحان بھائی بھی اپنی مسز کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ مسز ریحان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ ٹھیک ہے۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کے ہسبینڈ اتنی اچھا کام کر رہے ہیں، تو کیا پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں ہر لحاظ سے، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ باپ ہوں۔ اچھا، سب سے بڑے ہیں گھر میں یا چھوٹے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے گھر میں 4 نمبر پر ہیں۔ اچھا 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 اچھا۔ جب سے شادی ہوئی ہے آپ کی، جب سے ہی یہ انہی معاملات میں ہے یا پہلے پڑھائی میں اس دور، یا کہتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہے، ایسا ہے ان میں؟ یہ شروع سے انہوں نے بہت اسٹرگل کیا ہے۔ اچھا، یہ اس مقام پر اپنے اسٹرگل کی وجہ سے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے شروع سے بہت محنت کی ہے، اس محنت کرنے کے بعد آج اس مقام پر آئے ہیں۔ تو بچے وغیرہ ہمارے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بیٹی میری یونیورسٹی میں ہے، فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی جائے گا۔ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کا بھی فیشن ڈیزائننگ سے کوئی گہرا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے بالکل۔ میں بھی اپنے جتنے بھی ہیں ایز اے فیشن ڈیزائنر میں بھی یہ ورک کرتی ہوں اور میری فیلڈ بھی یہی ہے۔ اچھا بھابھی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گی پہلے کے میلاد میں اور آج جو میلاد ہو رہے ہیں؟ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، فیس بک پہ کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مسجدوں کے باہر لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ سرکار کی آمد کا جشن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بھائی کی طرف بھی آؤں گا، میں موقف لوں گا آپ سے، میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت ڈفرینٹ ہے، پہلے کا میلاد اور اب کے میلاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک۔ پہلے ایک میلاد میں رسپیکٹ تھی، روحانیت تھی، جی ہے، وہ علی بھائی نے کہا کہ ادب ادب روحانیت تھی۔ اور اب کے میلاد میں وہ چیز نہیں ہے، ابھی میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ جہاں تک میری سوچ ہے، میں کہوں گی کہ پہلے کے میلاد بہت تہذیب اور ادب والے تھے، وہ ان جیسا میلاد اب نہیں ہو سکتا اور نہ ہو رہا ہے۔ ویسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، مگر یہ اب یہ لوگوں کو چاہیے نا اس کو عمل کریں، اس چیز کو لے کر آگے کیا موبائل کی وجہ سے یا سوشل کہہ سکتے ہیں، موبائل، ٹک ٹاک، اس کی وجہ سے ٹائپ کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے لوگوں کو آئی تھنک کہ
मजबूर कर दिया अपने आप को मशहूर करने के लिए, इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं वो शायद, बिल्कुल। कि वो अपने आप को फॉलोअर बढ़ा सकें, बट आई थिंक सो कि ये ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात कही अली भाई। देखिए कि अब आप देखिए कि कुछ भी पहले लोग बुरा मानते थे किसी भी शादी के अंदर, कि कोई कहता था कि चलो डांस करते हैं, तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं हमारी बेटी हमारी इज्जत है। लेकिन अली भाई आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी बड़ी शख्सियात हैं कि जिनकी बेटियां अच्छा अपने बच्चों के साथ वीडियोस बना रहे हो। कैसी कैसी वीडियो आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, क्या कहेंगे अली भाई, कोई मैसेज दें ऐसा कोई? देखिए, जहाँ तक आपने मीलाद मुस्तफ़ा की और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हुई एक वीडियो की बात की, जिसमें पीछे जश्न मीलाद मुस्तफ़ा और रैली आ रही है और उसके सामने लोग नाचते हुए आ रहे हैं और बाकायदा बैनर लगा हुआ है जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो, बैनर लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक बात हो रही है सोशल मीडिया की, एक चीज़ होती है जिसे आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और वही इसी चीज़ को आप नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते सही। हैं। बुनियादी तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये जो मोबाइल इनके हाथ में आ गया है ये एक पब्लिसिटी का टूल है, बिल्कुल, बिल्कुल। एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये एक टूल है जिसे आप इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो ये फ़र्क बताया ना कि देखिए, पहले इल्म होता था, नॉलेज होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। ऐसा ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी में हम आगे गए, लेकिन इल्म और नॉलेज को हम पीछे छोड़ा है और सिर्फ इंफॉर्मेशन को हाथ में रख कर ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली। ये एक मोर्चा है, सोशल मीडिया एक मोर्चा है जिस पर आप अच्छाई और बुराई के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अच्छाई को फैलाने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करें, इस मीडियम को इस्तेमाल करें, या बुराई की तरवीज के लिए इस्तेमाल करें। जो बात कर रहे हैं, ये जो बेहुदा किस्म की चीज़ें चल रही हैं, माजरत के साथ इनका मीलाद मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर ऐसा कह दिया जाए कि इनका इस्लाम से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है, देखिए, इस मामले में फिर एक शिद्दत पसंदी का अंसर गालिब आ जाता है कि हमें कोई हक़ ये हासिल नहीं है कि हम किसी के ईमान का फ़ैसला करें। बहुत अच्छी बात, ठीक है? बहुत अच्छी बात। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, आपके तो सामने है, तारीख़ आपको बताती है कि वो लोग जिन्होंने जो है ना जनाब हज़रत अमीर हमज़ा का जिगर चबाया, जब उन्होंने भी कलमा पढ़ा तो वो दाखिल इस्लाम तो हो गए, दाखिल इस्लाम हुआ है। अब ये और बात और बहस है कि जो है ना क्या कहते हैं, ईमान तुम्हारे क़ुलूब में दाखिल नहीं हुआ। कुरान की वो आयत और उसमें जो है ना कुरान ने आयत नाजिल फरमाई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाँ, हमें और आपको ज़ाहिरी तौर पर ये हक़ हासिल नहीं है कि हम किसी के लिए ये कह दें कि दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। हाँ, बड़ी अच्छी बात। उनके पास अदब मोहम्मद मुस्तफ़ा की कमी है। क्या बात है, वाह उनके शऊर और इदराक में क्या खूबसूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मर्तबा नहीं आया। क्या बात है, उनके दिलों पर एक मोहर लगी हुई है और जहनों पर जहालत की तारीख। बेशक बेशक, बड़ी खूबसूरत बात, ये बड़ी खूबसूरत बात अली भाई ने कही कि मोहब्बत है मोहम्मद वाले मोहम्मद के दावे करना बड़ी बात है, अमल पैरा होना उससे भी बड़ी बात है। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान मौजूद हैं शुमाइल भाई, मैं चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की और इतना प्यारा मौजू चल रहा है कि मैं चाहूँगा कि इसे तसलसल को बरकरार रखिए। और वालिद साहब का ही मेरे ख्याल से आप कलाम पेश करेंगे और इनके कलाम से ही नाज़रीन किराम वक्फे पे जाएंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जिसका आज सेमीफाइनल होने जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली
आका जी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली, पढ़िए, मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ओ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों, कुछ नवासों, उन नवासों का, किन नवासों का, किनका? पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, और जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। कुछ नवासों का सदका, सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया बनकर सवाली, हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दो नो आलम के वाली हो, मरहबा दो नो आलम के वाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दो नो आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरें जी नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला, जिसका आज ग्रैंड सेमीफाइनल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और जजेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और आज के प्रोग्राम के रूह रवां अली हुसैन नकवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कल भी हमारे इस कंपटीशन में हमारा साथ दें, क्योंकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सकेगी। और आप नूरे मुजस्सम नात कौंसल की सरपरस्ती भी करते आए हैं, गुज़िश्ता 15 साल से अली भाई से वाबस्तगी है। रेहान भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। रेहान भाई से भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप इस मुकाबले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमें इमरान रूफ़ी, इमरान भाई कैसे हैं आज के मुस्तकिल जज, कैसे हैं आप? बिल्कुल आपकी दुआ है। मुख्तसर सा वक्त है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि जी बिल्कुल जल्दी जल्दी करें मुकाबले की शुरू। इमरान अमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इमरान भाई आप कैसे हैं? ठीक है, आपकी इजाज़त से मुकाबला शुरू किया जाए। तो नाज़रीन किराम, मुकाबले के आगाज़ करते हैं। आज की पहली आवाज़ मरियम बताइए कौन सी है? आज की पहली आवाज़ वाइज अहमद हैं, बहुत प्यारा पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक कराची से कराची से है। जी बिस्मिल्लाह, आवाज़ कलाम पेश कीजिएगा। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने
कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थे वाइज अहमद जिनका ताल्लुक कराची से है। बिल्कुल जी। अगली आवाज़ हमारे दरमियान मौजूद है। अगली जो आवाज़ है वो भी कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, अरीबा इस्लाम इनका नाम है। जी बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। अता करम आज बालाए बाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है करम आज बालाए। अनमता हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। खुसरवी के सामने ना सरवरी के सामने हाथ फैलाओ गदाओं तुम नबी के सामने खुसरवी के सामने ना लेके आई ए हलीमा तू जहाँ सरकार को लेके आई ए हलीमा तू जहाँ सरकार को झुक गए दोनों जहाँ
اس جھونپڑی کے سامنے خسروی کے سامنے ماشاءاللہ دوسری آواز ماشاءاللہ. ہمارے دوسری جو آواز ہے ماہم ساجد ان کا نام ہے, ان کا بھی تعلق ان کا کراچی تعلق سے. بھی کراچی سے, اور یہ بالکل. 300 ثنا خوانوں میں سے یہ ٹاپ ٹاپ 10 10. آج کے 21 نیوز پہ جن کو آپ سماعت کر رہے ہیں. جی ماہم کلام پیش کیجیے گا. واہ کیا جود و کرم, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں. ماہم ساجد ہمارے درمیان موجود تھیں. اب دوسری جو مقابلے کے شریک ہیں منال ساجد ان کا نام ہے, اور جی کراچی سے ان کا کلام تعلق پیش ہے. کیجیے گا. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. ماشاءاللہ. اگلی جو آواز ہے ارید دانش ان کا نام ہے, ان کا بھی تعلق کراچی سے ہے. جی بسم اللہ. اوریج. ارید سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, یہاں مزید نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے
से बोलावा रहा है। उरूज इसरार हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। जी बिस्मिल्लाह उरूज कलाम पेश। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव तक जाएंगे। तहरीम सज्जाद के कलाम से पहले नाज़िर करम आपको बताता चलूँ कि ये 300 आवाज़ें थीं कि जिनमें से ये टॉप 10 कामयाबियाँ पाते हुए यहाँ आज ग्रैंड सेमीफाइनल का हिस्सा बने हैं। चलते हैं हमारी सना खान की जानिब। जी बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके में सबको तेबा बुलवाना। सैयद हुर हुसैन हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। जी हुर हुसैन बिस्मिल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे, वो जिधर जिधर से गुजरे, ये उधर उधर से गुजरे, गमे के चेहरे मुस्तफा में गए, यही कैफियत है अपनी, गमे के चेहरे मुस्तफा में गए, यही कैफियत है अपनी, कभी आह दिल से गुजरे, कभी चश्म तर से गुजरे, जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। इसके साथ ही टॉप 10 को हमने समाप्त किया। इससे पहले के जजेस अपना डिसीज़न दें और मैं चलूँगा सबसे पहले अली भाई के जानिब। अली भाई कैसे देखते हैं, हमने नातिया मुकाबले का इसलिए इनकाद किया कि ज़िक्र रसूलुल्लाह में ये बच्चे बच्चियाँ जुड़े रहें, क्या कहेंगे? आज आपने आवाज़ें समाप्त की। देखिए माशाल्लाह, एक तो ये नातिया मुकाबला है और दूसरा आपने जो महफ़िल सजाई है और 300 बच्चों में से 10 बच्चे आपने सेलेक्ट किए। देखिए ज़िक्र मोहम्मद, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान से अदा करें और आपके चेहरे पे रौनक ना आए, ये मौजज़ा है मेरे रसूल के बेशक 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 कि मोहम्मद यहाँ कहा और चेहरा खिल उठा, तो ये बरकतें हैं। लेकिन इस माहौल में किसी और दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, वहाँ पर ज़िक्र सरकार, ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में जो बच्चे आ रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है जो इस माशरे की ज़रूरत है। वाह वाह वाह। लोगों ने एक
چیز مشہور کی ہوئی ہے کہ جی فلانی چیز روح کی غذا ہے، فلانی چیز، ذکر محمد ہی اصل کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ریحان بھائی کیا کہیں گے؟ علی بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی، کہ بہترین بات کر دی انہوں نے. بہترین بات ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین رب العالمین بنا کے بھیجا. اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان کو مذہبی حوالے سے نہیں، پوری روحانیت، پوری جو طرز زندگی کے حوالے سے ان کو بھیجا گیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے سیاست کرنی، کیسے جنگ لڑنی ہے، کیسے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کیا بات ہے. تو ہر حوالے سے ہم طرز زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھ سکتے ہیں. اس میں خدمت کا جذبہ ہو، اس میں ہر طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پوری ایک رول ماڈل ہمیں بنانا چاہیے. انہی کی تعلیمات ہی تھیں کہ جو اپنے صحابہ کا دور گزرا وہ مدینے کا بہترین دور تھا. ایک دور ایسا آیا کہ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کرتے تھے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی نا. ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. اس وقت ضرورت ہے ہمیں آپ کو سب کو ساتھ مل کر اس ملک و قوم کے لیے مدینے کی ریاست کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، ان کی طرز زندگی سے سیکھیں تاکہ ہمارا ملک، ہماری جو نیشن ہے وہ آگے بڑھے. ریحان بھائی بہت اچھا میسیج علی بھائی کی جانب سے بھی اور آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین کو ملا کہ لوگ بولتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن موسیقی ایک الگ ہے. ذکر محمد و آل محمد کیے جائیے اور سنتے جائیے اور سمیٹتے جائیے جنت کی، کہتے ہیں نا جنت کی کنجی. درود پاک کثرت سے پڑھیے. میں کہتا ہوں کہ بخشش کا ذریعہ تو ہے یہ، کیونکہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ساتھ ابرار کہتے ہیں نا ہر درد کی دوائی صلی اللہ محمد. بے شک، اور پروردگار سے تو گر گڑائے رو رو کے روزے محشر جو دعائیں کریں گے وہ ہمارے نبی ہیں. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. اور آج کی جو کمسین آوازیں بھی تھیں، بڑی آوازیں بھی تھیں، علی میں چاہوں گا مختصر کے جو رہ جائیں گے وہ دل چھوٹا نہ کرے. کچھ چھوٹا سا میسیج اگر علی بھائی آپ دینا چاہیں پھر ریحان بھائی کی جانب جاؤں. ہاں دیکھیے یہ کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، اور اتنا خوبصورت مقابلہ. ایک کلام ذکر محمد اور آل محمد، اس میں ہر بچہ، ہر پڑھنے والا اپنی جگہ ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے. لیکن چونکہ پروگرام ہے، مجبوریاں ہیں، اس میں کرائٹیریا سلیکشن ہے، تو چند لوگوں کو نمبر ملیں گے، لیکن کچھ نمبر وہ ہیں جو یہاں ملیں گے اور کچھ نمبر وہ ہیں جو ان نمبروں کی طرف ان نمبروں کو چھوڑ دیجیے. بہت خوبصورت بات. کیا کہیں گے ریحان بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ میں علی بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ایک تو محفل میلاد، اور یہ بہت بہت پیاری محفل ہے ماشاءاللہ. اس میں دیکھیں میں ایک بات کہوں گا اپنے ہماری پوری قوم کو کہ لائف اٹس سیلف ایک چیلنج ہے. اس کو ہم نے اس چیلنج سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ ہمارے پاکستان میں سب شارٹ کٹ کے چکر میں لگے تھے. دس از نو وے ٹو شارٹ کٹ. آپ نے اگر کچھ پانا ہے، کچھ بننا ہے، تو اس مقابلے سے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا کہ 300 کنٹسٹنٹ میں سے یہ 10 ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں انہوں نے یہ سلیکٹ ہوئے ہیں. ابھی اور بھی مقابلہ ہوگا. اب یہی مقابلے کا رجحان ہی آگے ان کو اوپر لے کر کے آئے گا. بالکل بالکل بالکل. اور یہی بات ہے ریحان بھی، میں کیونکہ میں نے بھی مقابلے کافی کیے ہیں اور کروائے بھی ہیں، اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی نعوذ باللہ برا نہیں پڑھتا. ہمیشہ یہ کہا کریں کوئی کم اچھا پڑھتا ہے، کوئی زیادہ اچھا پڑھتا ہے. جو کم اچھا پڑھتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جو زیادہ اچھا پڑھتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. جیسے کی جانب چلتے ہیں کہ اس سے قبل کے ہم اختتام کی جانب جائیں. کون سی 5 آوازیں کل ہمارے درمیان موجود ہوں گی؟ عمران روفی اور عمران اوان ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ عمران بھائی اناؤنس کریں گے. یہ عمران بھائی اچھا اناؤنس کرتے ہیں. جی بسم اللہ، جلدی جلدی بسم اللہ. جی ابرار بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے اچھی بات کہی کہ کسی نے کم اچھا پڑھا اور کسی نے پڑھتے دونوں ہی اچھا ہے، کیونکہ ذکر ہے ہی اچھا. ذکر سرکار ہے یہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، بے شک مگر اس میں تیاری اور محنت کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس میں سب سے پہلے جو ہیں ہمارے پاس وائز احمد ہیں، ایک ماشاءاللہ انمتا احمد سلیکٹ ہوئی ہیں. ہاتھ بلند اگر کرتے رہیں بچے تو ہمیں یہاں پر فلور پہ پتہ چل جائے. جی عمران بھائی کیا کہتے ہیں آپ کہ آج کون سی آوازیں ہمارے ساتھ آگے کا سفر کریں گے جو کل ہمارے ساتھ گرینڈ فنالے میں شامل ہوں گے؟ آپ دونوں میں سے، کیونکہ دونوں کا نام عمران ہے، تو میں چاہوں گا کہ کون، آپ یا آپ؟
जी बिस्मिल्लाह इमरान जी भाई। अबरार भाई माशाल्लाह से पढ़ा सबने अच्छा है, जिक्र सरकार है, मगर इसमें जब कंपटीशन की बात आती है तो उसमें लाजमी बात है मेहनत का अंसर भी शामिल होता है। बिल्कुल तो जो आवाज़ें हमने सेलेक्ट की इनमें से भी जो है कुछ ने अच्छा पढ़ा और कुछ ने थोड़ा नॉर्मल पढ़ा, मगर एक फॉर्मेट है कम हमारा, अच्छा पढ़ा। कम अच्छा पढ़ा, तो फॉर्मेट है तो उसके हिसाब से वाइज अहमद हैं हमारे साथ फाइनल माशाल्लाह। में, वाहिद अहमद हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हमारे और नाज़रीन आपको देख सकें। जी अनमता अहमद हैं अनमता अहमद और सैयद हुर हुसैन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और मनाल साजिद हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह और अरीबा इस्लाम है हमारे साथ। ये माशाल्लाह। 5 बच्चे हुर हमने हुसैन, निकाले हैं। हुर हुसैन की तरह उड़ेगा क्या बात माशाल्लाह है। वाकई। और हुर हुर वो है माशाल्लाह। नाज़िर कराम मौजू के इससे कबल कि मैं इख्तिताम की जानिब जाऊँ और वक्त दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं, लेकिन छोटी सी बात कहता चलूँगा कि हुर से अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है कोई हुर से पूछे और सादात अलग है और मौला हुसैन बादशाह से पूछे कि अगर इसको बयान करने जाएं वाह, वाह, तो ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम जनाब हुर पे बात नहीं कर सकेंगे सकते हैं। क्योंकि ये वो मोजज़ा था जनाब हुर के लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए एक मैसेज भी था कि राह रास्त पे आने के लिए अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, लेकिन हम आज के दौर में कम से कम उनके उम्मती तो कहला सकते हैं। नाज़रीन कराम, मुझसे और मरियम से कोई कोताही या गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। हम तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि तशरीफ़ लाए। कल भी यही 2 शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद होंगी और कल होगी नमात की बरसात और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबले का होगा ग्रैंड फिनाले। मुझे और मरियम बख्तावर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।